شام غریبہ کے بعد شام، کربلا کے بعد کربلا، امام علی مقام شہید ہو گئے ہیں، لباس تک لوٹا گیا ہے، لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی تھیں، گھوڑوں کی نال بندی کر کے امام کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ اب فوج اشکیا خیام کی جانب پڑ رہی ہے، اب بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں۔ جناب زینب کے سر سے چادر کیسے چھینی گئی کہ ایک لعین نیزے کی انی سے چادر چھیننے کی کوشش کر رہا تھا اور علی کی بیٹی مزاحمت کر رہی تھی کہ اس لعین نے ایک پتھر اٹھایا اور ایسا کیا کیا کہ جناب زینب کی چادر چھین لی۔ پھر کیا ہوا؟ خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ کیا رہا خیموں میں شاخیں؟ ایک اداسی سی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی۔ اب آج رات یعنی 10 محرم کی رات، خیموں کے جلنے کے بعد کھلے صحرا میں اہل حرم نے یہ رات گزاری۔ 11 محرم عمر بن سعد نے اپنے لوگوں کے لاشوں پر جنازے پڑھا کر انہیں دفن کیا اور شہدائے کربلا کی لاشیں اسی طرح بے گور و کفن چھوڑ دی۔ 11 محرم کی شام تمام گھرانے رسول کے لوگ جو بچ گئے تھے قیدی بنا کر کوفے کی طرف لے جائے گے۔ 12 محرم کو یہ قافلہ کوفہ پہنچا۔ ابھی کس انداز میں جا رہے ہیں کہ نوکے نیزہ پہ شہداء کے سر بلند ہیں اور پیچھے یہ تمام لوگ قیدی بنا کے لے جائے جا رہے ہیں۔ ڈر ہے کہ کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر، نوکے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر۔ اب جو پیچھے کربلا میں یہ لاشیں بے غور و کفن پڑی رہ گئیں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ بنی اسد کے لوگوں نے دفنایا۔ اب شہداء کے سر کوفہ میں ابن زیاد ملعون کے سامنے پیش کیے گئے۔ ملعون نے سر امام حسین کے ساتھ بے ادبی کی جسارت کی کہ وہ ایک چھڑی سے آپ کے لب اور دندان پر ضرب لگانے لگا۔ یہ گستاخی دیکھ کر زید بن ارقم سے رہا نہ گیا، کہنے لگے، ارے ابن زیاد تو کیا کرتا ہے؟ ان لبوں پہ میں نے خود رسول اللہ کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد غصے سے کہتا ہے کہ اگر تمہاری عمر کا لحاظ نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی قتل کر دیتا۔ بہرحال اہل بیت کا قافلہ کوفہ پہنچا۔ یہ وہی کوفہ ہے جہاں کی شہزادی تھی بی بی زینب۔ آج کیا معاملہ ہے؟ ہے خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں۔ اب جب یہ قافلہ پہنچا تو لوگ تماشائی بن کے بیٹھے تھے۔ بعض لوگوں کو تو اصل معاملے کا علم ہی نہیں تھا۔ حکومت نے ان کو بتایا کہ مخالفین اسلام کی کچھ لوگوں کی ایک جماعت کھڑی ہوئی تھی اور یزید نے ان لوگوں کو مار دیا اور جو بچ گئے ان کو قیدی بنا دیا۔ اس عالم میں، اس اثنا میں جناب زینب اور امام زین العابدین نے کوفہ والوں سے خطاب کیا اور ایسا کیا کہ کوفہ والوں کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ گئے۔ اب ابن زیاد نے ان قیدیوں کو دربار میں حاضری کا حکم دیا۔ قیدی لائے گئے۔ وہ بدبخت بیٹھا ہوا تھا اور علی کی بیٹی کھڑی تھی۔ اس بدبخت نے جناب زینب کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اے وقت سجاد میں کیسے وہ گزارا ہوگا، نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا۔ بتایا گیا ارے زینب بنت فاطمہ ہے۔ یہ ملعون کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تم لوگوں کو شکست سے دوچار کیا۔ علی کی بیٹی نے جواب دیا کہ ارے حمد ہے اس خدا کی جس نے ہم کو عزت دی، محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہمیں پاک و پاکیزہ قرار دیا۔ ارے رسوا وہ ہوتا ہے جو فاسق ہو، ارے رسوا وہ ہوتا ہے جو فاجر ہو۔ جرت دیکھیں علی کی بیٹی کی، ابھی کربلا کے مصائب برداشت کر پائی ہیں، کہتی ہیں، مگر ہمت دیکھیں علی کی بیٹی کی۔ اس بدبخت نے اب جناب زینب کا دل دکھانے کے لیے کہا کہ دیکھا تم نے اللہ نے تمہارے بھائیوں اور عزیزوں کے ساتھ کیا کیا؟ جناب زینب نے فرمایا، میں نے تو اچھا ہی دیکھا ہے۔ وہ خاصان خدا وہ تھے جن کے لیے شہادت کا درجہ لکھا گیا، وہ اپنے پیروں سے چل کر قربان گاہ کی طرف گئے۔ سن، وہ دن بھی دور نہیں جب پیش خدا تیرا اور ان کا مقابلہ ہوگا اور تجھ کو اپنی کرتوت پہ جواب دینا پڑے گا۔ پھر یہ بدبخت جناب زین العابدین کی طرف متوجہ ہوا۔ وہاں ان کا اس بدبخت سے مکالمہ ہوا، یہاں تک کہ ایک لمحہ آیا کہ اس نے حکم دیا کہ علی ابن حسین کو قتل کر دیا جائے۔ جناب زینب نے یہ سننا تھا، زینب توڑی، بھتیجے سے لپٹ گئی، کہا مجھے بھی ان کے ساتھ قتل کر دو۔ جناب زینب کے اس انداز کے بعد وہ اپنے ارادے سے باز آ گیا۔
جناب زین العابدین نے ابن زیاد کو للکارتے ہوئے کہا کہ ابن زیاد تم مجھے موت سے ڈراتا ہے، ارے جانتا نہیں ہے کہ شہادت ہماری سعادت ہے۔ درباری ابن زیاد میں آواز سید سجاد گونج رہی تھی، یہاں تک کہ دربار برخاست کر دیا گیا اور اہل حرم کو قید خانے میں ڈالنے کا حکم دے دیا گیا۔ دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ یزید نے شام میں یہ حکم دیا کہ قیدیوں کو میری طرف روانہ کر دیا جائے۔ اکثر روایت کے مطابق 15 محرم کو یہ قافلہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوا۔